اس لڑکی نے کس طرح سے 1 سے 1.5 سال میں اپنی قسمت بدلی۔ خوبصورت چمکتی آنکھیں، گہرا گندمی رنگ، گہرے بال اور خوبصورت نین نقش کی مالک ملیشا خاروا سے ملیے۔ 1 سے 1.5 سال میں اس لڑکی نے اپنی قسمت ایسی بدلی کہ بھارت کے بڑے بڑے میگزین اس لڑکی کے بارے میں آرٹیکل لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ آج یہ لڑکی بھارت کی ایک مقبول ماڈل ہے۔ یہ لڑکی بھارت کی ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ جھونپڑی کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی ملیشا خاروا 12 سالہ بھارت کی یہ لڑکی ایک مقبول ترین ماڈل بن جائے گی۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رب کائنات اگر کسی کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو راتوں رات اس کی ایسی قسمت بدلتے ہیں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو راتوں رات ایک جھونپڑی سے نکال کر محل میں پہنچا دیا۔ اس لڑکی کا تعلق بھارت کے شہر بانڈرا سے ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر رابرٹ ہوف مین جو کہ اپنی ریکارڈنگ کے حوالے سے اس شہر میں موجود تھے، یعنی کہ اس لڑکی کی جھونپڑی کے گرد و نواح میں کہیں پہ ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ اس ریکارڈنگ کے دوران رابرٹ کی ملاقات اس لڑکی سے ہوتی ہے اور یہ لڑکی بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ رابرٹ سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں، ماڈل بننا چاہتی ہوں، مجھے کیمرے کے آگے آنے کا بہت شوق ہے۔ میں 5 سال کی تھی جب میں نے پرینکا چوپڑا کی ماڈلنگ کی ویڈیو دیکھی، جس کے بعد میں بڑی موٹیویٹ ہوئی۔ میری خواہش ہے کہ میں بھی ایک ماڈل بنوں اور دنیا میں میرا نام ہو۔ لڑکی جب رابرٹ سے ملی تو رابرٹ اس لڑکی کا کانفیڈنس دیکھ کر، اس کی چال ڈھال دیکھ کر اور اس کا خوبصورت کشش والا چہرہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس لڑکی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ رابرٹ گو فنڈ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بناتا ہے جہاں پر اس لڑکی کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے۔ آج یہ لڑکی فر انگلش بولتی ہے۔ اگر آج سے 4 سال پیچھے جایا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کو اچھے سے اردو بھی نہیں بولنی آتی۔ اس وقت اس لڑکی کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا، لیکن آج وہی لڑکی بڑے بڑے میگزینز پر، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر موٹیویشنل ہو کر انٹرویوز دے رہی ہے۔ رابرٹ نے جب گو فنڈ کے نام سے اکاؤنٹ بنایا تو اس لڑکی کو پیسے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لڑکی شروع سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کے پاس فنڈز اکٹھے ہوئے تو اس لڑکی نے مزید اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ماڈلنگ کی طرف بھی آ گئی۔ جب رابرٹ نے پروفیشنل جو ماڈلز تھے ان کے ساتھ اس لڑکی کی ملاقات کروائی تو انہوں نے اس لڑکی کی ایسی ٹریننگ کی، یعنی کہ اس لڑکی کی چال چلن، اس کا چہرہ اس طرح سے تیار کیا کہ اس کا چہرہ ایسے بدل گیا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ یعنی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو جھونپڑی سے آئی اور اس کو دیکھنے کے بعد سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اب اس لڑکی کو جب تیار کرنے کے بعد رابرٹ نے اس لڑکی کی پکچرز کو انسٹاگرام پر لگایا تو بھارت کے بڑے بڑے میگزینز نے اس لڑکی سے رابطہ کیا۔ سب سے پہلے اسکن کیئر کے برانڈ نے اس لڑکی کو اپنا ایمبیسڈر بنایا۔ اس کے بعد کوسما بلیٹن نے اس لڑکی پر پورا آرٹیکل لکھا، تفصیل لکھی کہ اس لڑکی نے کس طرح سے اپنی قسمت بدلی۔ سب سے پہلے اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے گھر بنائے۔ 1 سال کے اندر اس لڑکی نے جھونپڑی سے نکال کر اپنے والدین کو ایک محل نما گھر کے اندر رکھ دیا اور اس محل نما گھر کے اندر ہر طرح کی تمام قسم کی آسائشوں کے ساتھ اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بقول اس لڑکی کے کہ جب ہم جھگیوں میں رہتے تھے تو ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا۔ فروٹس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فروٹ والا پاس سے گزرتا تو بس ہم حسرت سے ہی اس کو دیکھتے رہ جاتے۔ حسرت ہوتی تھی کہ کبھی ہم بھی فروٹ کھا سکیں، لیکن وہاں پر جھونپڑی کے اندر یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ پتھروں میں رہتے تھے، پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہ تھا، یہاں تک کہ واش رومز ایسے تھے کہ شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
اس کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی تھی، میں نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا، یہی سوچا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آگے بڑھنا ہے، دن میرے بدلیں گے اور میں زندگی میں کامیاب ضرور ہوں گی۔ بقول اس لڑکی کے کہ آج میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کسی بھی برانڈ پر جا کر شاپنگ کر سکتی ہوں، بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا سکتی ہوں، ٹور کر سکتی ہوں، پوری دنیا کا وزٹ کر سکتی ہوں، پوری دنیا گھوم سکتی ہوں۔ یعنی کہ ماڈلنگ میں آنے کے بعد اس لڑکی کی تصاویر اتنی وائرل ہوتی ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے جس کو بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس لڑکی میں کسی قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی تکبر اس لڑکی کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں آج بھی اپنی اس جھونپڑی میں جاتی ہوں، چکر لگا کے آتی ہوں اور اپنی ان پرانی یادوں کو یاد کرتی ہوں کہ کبھی میں اس جھونپڑی میں رہا کرتی تھی، یہاں پہ میں نے اپنی زندگی کے دن گزارے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس بدبودار جو ماحول تھا اس کو یاد کرتی ہوں کہ میرا اصل ٹھکانہ یہی تھا جس ٹھکانے سے میں نے اپنی زندگی بدلی اور آج میں ایک محل میں رہ رہی ہوں۔ بقول اس لڑکی کے کہ میرے اندر کبھی تکبر نہیں آئے گا، میرے پاس جو پیسہ ہے، جس طرح سے لوگوں نے میری مدد کی ہے اسی طرح سے میں بھی ان لوگوں کی مدد کروں گی۔ وہ لڑکیاں جو آگے آنا چاہتی ہیں میری طرح اور آگے نہیں آ سکتی، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایسی سٹوریز ہوں گی جو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ سوشل میڈیا نے راتوں رات کسی کو وائرل کر دیا۔ چائے والا کی کہانی ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جن کو راتوں رات سٹار بنا دیا گیا۔ ہمیں اس طرح کی موٹیویشنل سٹوریز کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، ان کے اندر کریج ہو،